نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج 4 تاریخ ہو گئی، 4 تاریخ گزر گئی۔ انشاءاللہ اب ہم 5 دن کے بعد 10ویں دن انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ پیارے دوستو، جو لوگ قربانی کی حیثیت اور قربانی کے درجے سے واقف نہیں ہیں، وہ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک تہوار ہے جس میں یہ کٹڑے اور بکرے کاٹ کر کھاتے ہیں، بس ان کے ذہن میں تو یہ اتنی بات ہے۔ اور جو مسلمان پوری بات سے، پورے علم سے واقف نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی بس اتنی سی ہی بات ہے۔ ہاں، جمعے کے خطبوں میں اور خطبے سے پہلے وعظ میں اگر انہوں نے کچھ سن لیا تو تھوڑی سی زائد بات ہو سکتی ہے ان کے دل ذہن میں، نہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی ہی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کھیت میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور ایک بیٹے کی دکان ہے، تو وہ 3 آدمی ہو گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا، بھائی حصہ لوگے؟ لے لیا۔ اگر جی ہاں حصہ لیں گے۔ کیا حصے لوگے؟ اگر جی 1 لیں گے۔ میں کہا 2 بیٹے بھی تو برابر کا کمامے ہیں، اگر جی بس ہوتے 1 ہی بتے رہا۔ کیا سمجھے آپ کہ کھانے پینے کا واسطے تو بس وہ سب کے لیے 1 ہی بہت ہے۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اسی طرح کی بات ہے، اور اگر صرف اتنی سی بات ہے تو اس کو ہمارے ذہنوں سے 1 سیکنڈ میں نکالا جا سکتا ہے۔ بھائی گوشت نہ کھاؤ، مرغا کھا لو۔ مرغا نہیں کھاتے تو اور اچھے اچھے پکوان ہیں وہ کھا لو۔ تو اس طریقے سے ہم دین کے ایک بڑے حکم کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی چھوڑے تو صحیح ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ تھوڑی معلومات سنیں۔ آج میں تفصیل کے بجائے 3 مسئلے بیان کروں گا اور سمجھا کے بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلی ایک بات، زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے، اور یہ تینوں خالص مالی عبادت ہیں، مالی عبادت ہے۔ فرض کا درجہ تو ہم جانتے ہیں، تو واجب کا درجہ بھی فرض کے برابر ہی ہوتا ہے۔ بار بار آپ میری زبان سے سنتے ہیں، کبھی یہ بھی سن لیتے ہیں کہ فرض اور واجب میں تھوڑا فرق ہے، تو میں بتا دوں میں آپ کو، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ باقی جس طریقے سے عمل فرض پر واجب ہے، اسی طریقے سے عمل فرض واجب پر بھی ضروری ہے۔ جس طرح فرض پر عمل لازم ہے، ایسے واجب پر بھی عمل لازم ہے۔
اور جس طریقے سے فرض کی قضا ہو جانے سے، فرض کے چھوٹ جانے سے اس کی قضا واجب ہوتی ہے، ایسے ہی واجب کے چھوٹ جانے سے بھی اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ عمل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں، صرف اتنا سا فرق ہے۔ اب آپ اس سے قربانی کا درجہ سمجھو۔ اب ایک بات میں نے آپ کو بتائی، اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص نے بکرا لے لیا قربانی کے واسطے، واجب تھا اس پہ، اس نے بکرا لے لیا قربانی کے واسطے، اور وہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ان 3 دن میں قربانی نہیں کر سکا، تو اب 3 دن کے بعد قربانی تو نہیں ہوگی جانور کی، اسی بکرے کو خیرات کرنا واجب ہے، کسی مستحق زکوٰۃ کو دینا واجب ہے، یعنی اس کی قضا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے ان 3 دن میں قربانی نہیں کر پایا، جانور بھی نہیں خریدا، قربانی کر نہیں پایا، تو بھی اس پر ایک روایت کے مطابق، ایک مسئلے کے مطابق ایک پورے کٹڑے یا ایک پورے بکرے کے دام خیرات کرنا واجب ہے، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ چلو 7ویں حصے کے دام خیرات کر دیں، اصل یہی ہے کہ پورے جانور کے دام خیرات کرنا واجب ہے۔ تو دیکھو قربانی واجب ہے، جس طرح فرض اگر چھوٹ جاتا ہے اس کی قضا واجب ہوتی ہے، ایسے ہی اگر قربانی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا واجب ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا درجہ سمجھ لیجئے گا کہ نماز، زکوٰۃ ہی کی طرح کا درجہ ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے؟ ان دنوں میں کوئی دوسری مالی عبادت اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھوکے ننگے کو 10,000 روپے دینا چاہو ان 3 دنوں میں، تو اس سے افضل یہ ہے کہ آپ قربانی کرو۔ آپ کسی مسجد میں، مدرسے میں دینا چاہو تو اس سے افضل یہ ہے کہ ان دنوں میں قربانی کرو۔ اس سے آپ اس کا درجہ سمجھیے گا، درجہ۔ اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ کر صحیح ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جب تو ہم اس ذمہ داری سے بری ہوں گے، نہیں تو ہماری یہ ذمہ داری اور ہمارا یہ فریضہ پورا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک بات ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے۔ تو دیکھو، مجھے دیکھتے رہو تو نیند بھی نہیں آئے گی اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، بات تو ہے لمبی، لیکن انشاءاللہ میں بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا، اتنی آسان کر کے کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ جس شخص کے پاس صرف سونا ہے، اگر 87 گرام سونا اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور قربانی بھی واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بالکل سیدھی بات ہے۔ ہاں، اور اگر اس کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ یہ بھی بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، نہ چاندی نصاب کے برابر نہ سونا نصاب کے برابر، تو دونوں کی قیمت لگاؤ۔ اگر دونوں کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب۔ یہ ہے مسئلہ۔
اب چونکہ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے، یہ پونجی پتی لوگوں کا کاروبار ہے، پبلک کو لوٹ رہے ہیں خوب، اس واسطے سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 100 گرام چاندی اور 10 گرام سونا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت اب کچھ جیسے مہنگی ہو رہی ہے، رمضان میں حساب لگایا تھا وہ 58,000 روپے بن رہی تھی، اب 60,000 روپے ہوگی لگ بھگ۔ تو جس کے پاس 60,000 روپے، اگر دونوں کی قیمت 60,000 روپے کے برابر ہو جاوے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ 3 مسئلے ہو گئے۔ اب چوتھا مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی کوئی بھی تجارت کرتا ہے، کسی بھی چیز کی تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس تجارت کا وہ سامان 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مان لیجئے گا 60,000 روپے کے برابر ہے، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ یہ سمجھے گا۔ اگر اس کے پاس پرچون کی دکان ہے، اس کے پاس پان بیڑی سگریٹ کی دکان ہے، اس کے پاس جوتے کی دکان ہے، برتن کی دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے، تو وہ اگر 60,000 روپے کا اس کے پاس سامان ہے تو قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا بزنس کرتا ہے، مثلا ڈانگروئی کا بزنس کرتا ہے، پلاٹ کا بزنس کرتا ہے، تو اس کے ذمے بھی جب اس کے پاس 60,000 روپے ہوں گے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی، قربانی بھی واجب، صدقہ فطر بھی ہو۔ اسی طریقے سے اگر وہ بزنس کچھ نہیں کرتا، اس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ 60,000 روپے ہیں، ضرورت سے زیادہ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، قربانی واجب ہو جائے گی، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اب ضرورت سے زائد کی ایک مثال ہے، ایک شخص ہے جس کی تنخواہ 70,000 روپے مہینہ ہے، مان کے چلیے گا، اور 70 کے 70,000 اس کے مہینے میں خرچ ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس ہیں تو 60,000 روپے، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں۔ جس طریقے سے پہلے گھروں میں اناج، چاول، دال اور دوسرا سامان ہوا کرتا تھا، آج گھروں میں سامان نہیں رکھتے بلکہ جیب میں پیسہ رکھتے ہیں، تو یہ اس کی ضرورت کا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اس کا کوئی بھی کام ہے دوسرا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاوے کہ 60,000 روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، باقی اس کا روزانہ کا دال روٹی کا خرچہ چل رہا، چاہے وہ جائزے چل رہا، تو ابھی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس پر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں تک بھی سب باتیں آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ایک ان سے الگ ہے، ان مالوں میں سے کوئی مال اس کے پاس نہیں، لیکن کوئی بھی سامان اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے اور 612 گرام چاندی کی برابر ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پہلے وہ مثال جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص ہے، اس میں ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، وہ اس کی ضرورت کا ہے۔ مثلا ایک دکان ہے جس میں اس نے اپنا کاروبار کر رکھا، وہ دکان بھی اس کی ضرورت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دکان اور ہے جو کرائے پہ چلاتا ہے وہ، تو یہ جو دوسری دکان ہے یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور ظاہر بات ہے کہ 60,000 روپے سے زیادہ ہوگی، گاؤں میں بھی اگر ہوگی تب بھی 60,000 روپے سے زیادہ کی ہوگی، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی واجب ہے، اور اس شخص کو زکوٰۃ کا، فطرے کا پیسہ دینا جائز نہیں، قربانی کی کھال کا پیسہ دینا بھی درست ہو جائز نہیں۔ یہ بھی سمجھ گیا۔ اب اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، صحیح سمجھتے چلے جاؤ تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ میرے پاس دو موٹر سائیکل ہیں،
کبھی میں اسے چلا لوں کبھی اسے چلا لوں. ضرورت کی تو ایک ہی ہے, دوسری تو ضرورت سے زیادہ ہے, دوسری تو ضرورت سے زیادہ ہے. اگر اس کی قیمت 60,000 روپے ہے تو قربانی واجب ہے, صدقہ فطر واجب ہے. اور اس شخص کو قربانی کی کھال کا پیسہ نہیں دے سکتے, صدقہ فطر نہیں دے سکتے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں. ہم نے ایک پلاٹ خریدا. پہلے تو ارادہ تھا خریدتے وقت کہ بیچیں گے, بیچنے کے واسطے, تجارت کے واسطے, نفع کے واسطے لیا, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن پھر ہماری نیت بدل گئی, وہ پڑا رہنا تو بچوں کے کام آ جائے گا. اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہی. سمجھ لیو مسئلوں میں یوں ہی الجھن ہوتی ہے, لیکن سمجھنے پڑتے ہیں عمل کے لیے. اب اس کی نیت رہے گی کہ میں بیچتے نہیں, بس پڑا رہنا تو بچوں کے کام آ جائے گا. اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہی. ہاں چونکہ یہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے, صدقہ فطر واجب ہے, اور ایسے شخص کو زکوٰۃ کا, قربانی کا پیسہ نہیں دے سکتے. یہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے گھر میں تانبے کے, پیتل کے بڑے بڑے برتن ہیں, یہ تو کام ہی نہیں آتے رکھے, یا کبھی برنے جینے میں ایک آدھ مرتبہ کام آگے نہیں تو رکھے. یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. اگر یہ 60,000 روپے کے برابر ہے تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے, قربانی واجب ہے, اور اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں, چاہے بیمار ہو جائے. الگ بات ہے اگر قرضہ اس کے ذمہ ہو جائے تو وہ پھر دوسرا مسئلہ بن جائے گا. ابھی ہم وہاں تک نہیں جا رہے. یہ صورتیں ہیں میرے بھائیوں. امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو پیارے بھائیوں, پہلی بات میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ گھر میں جتنے بھی آدمی ہیں, بالغ جتنے بھی آدمی ہیں, اور جو بھی اتنی مالیت کا مالک ہے, اس پر قربانی واجب ہے. ہر ایک کو لینی پڑے گی. بس یہ سمجھ لیجیے. اب سمجھو مرد پر, شوہر پر بہت سارا پیسہ ہے, اس پر قربانی واجب ہے. بیوی کے پاس بھی اتنا زیور ہے جو اس کو اس کے گھر سے ملا تھا, اس کے باپ سے ملا تھا, جس کی قیمت 600, جس کی قیمت لگ بھگ 60,000 روپے بنتی ہے, یا اس کے پاس 612 گرام چاندی ہے, یا اس کے پاس 87 گرام سونا ہے, تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہ بس شوہر نے لے لی تو قربانی سب کی طرف سے ہوگی, ایسا نہیں, اس پر بھی قربانی واجب ہے. اگر نہیں لے گی تو گناہگار ہوگی. یہ اب ہم آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پر باپ ہے اور 2 بیٹے, 3 بیٹے, 4 بیٹے ہیں. وہ باپ کے ساتھ ہی کماتے ہیں, باپ کے کاروبار میں اس کے معین اور مددگار ہیں. یہ تو باپ پر قربانی ہے, ان پر قربانی نہیں ہے. البتہ کسی بھی طریقے سے ہو, ان کے پاس بھی اگر کوئی نجی مالیت ہے 60,000 روپے کی تو ان پر بھی قربانی واجب ہے. مثال کے طور پر ابا جی نے ان میں سے 2 کی, 3 کی, 1 کی شادی کر دی اور اس پر زیور چڑھایا, وہ زیور لڑکے ہی کا مانا جاتا ہے, تو اب اس پہ بھی قربانی واجب ہوگی, باپ پہ بھی قربانی واجب ہو گئی. یہ جتنے میرے ذہن میں آئے تھے مسئلے, مثالیں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے. نہیں, جو مان لے جائے چیز ہے وہ ہے, اور بہو کو چھٹا رکھی ہے, بچوں کو مالک نہیں بنایا, بس وہ اس عورت پہ تو جو واجب ہوئی نا, تو مرد پہ تو نہیں ہوئی. اصل میں جو ہے ہمارے ہاں پورے علاقے میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے
کہ لڑکی جو اپنے باپ کے سلائی اس کی تو ہے وہ مالک، اور سسر نے لڑکے کے باپ نے جو زیور دیا اس کی وہ لڑکی اور بہو مالک نہیں ہوتی، لڑکا مالک ہوتا ہے۔ عام طور سے رواج یہی ہے، اسی کے مطابق میں نے مسئلہ بتایا۔ اور اگر کسی کے گھرانے میں کسی کے ہاں ایسا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لڑکا مالک نہیں ہے، بہو پر چڑھا دیا بہو ہی مالک ہے، تو اس صورت میں بس بہو پر واجب ہوگا، بیٹے پر واجب نہیں ہوگی۔ وہ تو مالک بنائی دے، اگر چھوٹ چھٹا ہو جائے تو خود ہی مالک ہو جا۔ کون مالک ہو جا؟ جب چھوٹ چھٹا ہو جائے نا پھر تو چھوٹا ہو جائے گی دیا مالک، وہ تو نفنا لگے گا میری چیز ہے، دیا وہ بھی واپس لے لے، وہ تو وہی تو کہہ رہا میں بھی، اسی لیے لڑکا مالک مانا جاتا ہے۔ ہاں اتارنے والی بات بعد میں سمجھو، اب تو قربانی والی بات سمجھو، اب تو قربانی والی بات چل رہی، وہ بعد میں پوچھو، یہ ہے جی بس۔ تو اب آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ایک آدمی قربانی لے لے اور سب کی طرف سے ہو گئی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں جتنے بھی بالغ مرد ہیں، جتنی بھی بالغ عورتیں ہیں، لڑکے لڑکیاں، جتنے بھی بالغ مرد عورت مسلمان ہیں، ان سب پہ اگر مالیت ہے نصاب کے بقدر تو سب پر واجب ہے، اور جس پر مالیت ہے نصاب ہے اس پر واجب ہے، اور جس پر نہیں ہے تو نہیں ہے واجب۔ اس کو سمجھو، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا بھائی تو ان بچوں کو نہیں لیتا، ان کے بھی تو کاروبار ہیں، اج میں سے دے گی سب تیرا سب کے واسطے، آج آئے گا 200 کلو گوشت، سب کھاویں گے موج مستی سے، ضرورت نہیں دوسرے تیسرے کی۔ ہاں تو یہ بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اور میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے بات سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کر پھر قربانی کریں گے۔ تو اصول یہ ٹھہرا کہ پہلے عید کی نماز اور پھر قربانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور مضبوطی سے فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنا جانور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہے، بس وہ تو کھانے کا گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے واسطے تیار کر کے بھیج دیا۔ معلوم ہے کہ قربانی نہیں ہوئی اس کی، بس گوشت ملے گا کھانے کو، لیکن قربانی نہیں ہوئی، نہ سر سے اس کے فرض اترا نہ اس کو کوئی ثواب ملا۔ تو ایسے ہی سمجھ لو، جس اصول کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی تو بس پھر وہ کھانے کا گوشت رہ جائے گا، وہ قربانی نہیں ہوگی، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس واسطے مسائل جان کر اس کے مطابق ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے، اور جتنے ضرورت کے مسئلے آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو یاد ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اس کی روشنی میں عمل کرو۔ اگر کوئی بات اٹک جائے تو مولانا صاحب سے پوچھو۔ یہ ہے ان میں سے ایک بات، ہاں پتہ نہیں مولوی صاحب نے ایسا کیا نہیں کیا، مجھے پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے تو الحمدللہ اپنے جان کے لوگوں میں 10 جگہ 20 جگہ ایسا شروع کرایا تھا کہ حیات المسلمین میں سے عید الاضحیٰ کا بیان پڑھیں کہ اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے بہشتی زیور میں سے قربانی کے مسائل پڑھیں کہ ضرورت کے بقدر مسائل اس میں موجود ہے جس سے آدمی صحیح قربانی کر سکے۔ خیر مسئلہ بتاؤں، سب سے پہلے مسئلہ جس کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہے۔ تو دیکھو دوستو، بکرے کی عمر 1 سال، اور بکرے کی جو قسم کی چیزیں ہیں، بھیڑ ہو دبا ہو،
اسی طرح کی اور دوسری چیزیں ہوں گے، تو یہ ان سب کی عمر 1 سال، اور کٹڑے کی عمر 2 سال، گائے بچڑے کی عمر 2 سال، اور اونٹ کی عمر 5 سال۔ اب آپ اسی بات کو درمیان میں چھوڑ کے ایک مسئلہ سمجھو، اس سے آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ ابھی ہم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ جی ہمارے یہاں 12 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کے تیسرے دن لگ بھگ 2 بجے ظہر کے وقت 2 بجے بکری نے بکرا دیا تھا، بچہ دیا تھا۔ اس سال ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ 10ویں میں نہیں ہوا تھا وہ، 11ویں میں نہیں، 12ویں میں ہوا تھا، اور لگ بھگ ظہر کے وقت لگ بھگ 2 بجے ہوا تھا۔ تو ان کو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ 10 میں اگر آپ اس کی قربانی کرو گے تو نہیں ہوگا، اور 11 میں کرو گے تو بھی نہیں ہوگا، اور 12ویں تاریخ میں اگر صبح کو کر لو گے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ 2 بجے کے بعد اس کی قربانی کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایک دن بھی کم ہے 2 سال سے، اگر ایک دن بھی کم ہے 1 سال سے، تو قربانی نہیں ہونے کی، یہ بالکل پکی اور پکا قاعدہ قانون ہے۔ یہ مسئلہ اس میں صرف جو بھیڑ اور دمبے کی قسم کی جانور ہیں ان میں ایک چھوٹ ہے، بکرے میں وہ چھوٹ نہیں، کٹڑے میں وہ چھوٹ نہیں۔ دمبے میں کیا چھوٹ ہے؟ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، 7 کا، 8 کا، 9 کا، اور اتنا فربا موٹا ہو، اتنی اچھی نسل کا ہو، اتنا فربا موٹا ہو کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو صرف اس میں یہ گنجائش ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے۔ بکرے میں، کٹڑے میں یہ گنجائش نہیں۔ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا بات؟ یہاں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اور سب آپ سمجھدار آدمی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دانت کا نہیں، دانت کی بات تو بعد میں بتائیں گے، ابھی عمر کی بات بتا رہے ابھی ہم آپ کو، اور یہ بتایا اس میں دمبے میں، بھیڑ مینڈھے میں، کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو ہو جائے گی اس میں قربانی، دانت توڑا ہو یا نہ توڑا ہو۔ دانت تو سال بھر کا ہی توڑتا ہے، اس سے کم کا نہیں توڑتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہاں ایک بات بتاؤں، آج آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے میں قاعدہ، بکرے میں، بچڑے میں، اونٹ میں جو قاعدہ بتایا تھا وہ تو وہی تھا جو آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک مرتبہ مسئلہ دریافت کرنے پر دمبے میں وہ مسئلہ بتا دیا تھا کہ 6 مہینے سے بڑا ہو، 6 مہینے سے زیادہ کا اور سال بھر کا لگتا ہو تو ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے تو وہاں تو یہ حکم ہے، بکرے میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، کٹڑے بچڑے میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے آپ کا، اس لیے وہاں پر وہ اصول رہے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اسلام کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا درجہ رکھتا ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ قانون ہے، قانون۔ یہ بات ہو گئی جا۔ اب دوسری بات سن لو، اب سن لو دانت والا مسئلہ، دانت والا مسئلہ۔ تجربے کار لوگ یوں کہتے ہیں کہ بکرا سال بھر کا ہونے سے پہلے اپنے دودھ کے دانت نہیں توڑتا، سال بھر کا مکمل ہونے کے بعد ہی توڑتا ہے۔ سال بھر سے کم میں اس کے دانت نہیں ٹوٹتے، زیادہ میں چاہے ٹوٹ جائے، یوں کہہ لو آپ 11 ساڑھے 11 مہینے میں اس کے دانت نہیں ٹوٹنے کے، چاہے 13 مہینے ہو جائیں، 13 مہینے میں چاہے ٹوٹ۔ اس لیے 2 دانت ہونا ہمارے عرف میں جس کو کہتے ہیں 2 دانت ہونا، یعنی دودھ کے کچے 2 دانت توڑ دیے اور اس کو پھر پکے 2 دانت آ گئے، یہ مطلب ہے 2 دانت ہونے کا۔ تو یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا، اور یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ کٹڑا 2 سال کا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں،
بس کٹڑا جب لو تو اس کی کیا کہا کرے اس کو، وہ گوشت خون پانی تو بعد میں دیکھنا، پہلے اس کے ہونٹ کھول کے منہ کھول کے اس کے دانت دیکھنا۔ اگر وہ 2 دانت کا ہے پھر تو خوب ٹھیک ہے، اور اگر اس نے 2 دانت نہیں توڑے ابھی تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ چھوڑ دو اس کو، نہ لو اس کو، ہے چاہے جتنا فربا ہو۔ بتانے کا اس میں نہیں ہے، وہ گنجان بھیڑ میں، اس کو بتانے میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ گا ابھی بتاؤ گا۔ یہ ہے، اب رہی بات وہ جو ہمارے حافظ صاحب حاجی صاحب فرما رہے، دیکھو اگر آپ نے اپنے گھر پہ وہ پالا ہے اور 2 سال کا وہ ہو گیا ہے تو اب دانت توڑے یا نہ توڑے آپ اسے بے فکر کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے نہیں پالا، وہ کسی اور نے پالا، دیکھو جی اب یہاں کچھ سوچنا پڑے گا۔ ایک تو وہ زمانہ تھا جس میں آدمی ہرگز جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس زمانے کا حکم یہ ہے کہ اگر پالنے والا یہ کہہ دے کہ جی ہاں یہ میرے گھر پیدا ہوا، میں نے پالا، 2 سال کا ہے، تو اس کے کہنے پر آپ اسے لے لیں اور قربان کر دیں۔ لیکن چونکہ آج عام بات ایسی ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ بزنس کے سامنے اور دنیاوی نفع کے سامنے جھوٹ بولنا کوئی برا کام نہیں بلکہ عقل مندی ہوشیاری کا کام ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ قربانی کے موقع پر تیرا کٹڑا 2000 3000 روپے فالتو بکے گا، اور اگر یہ اب کر رہ گیا تو پھر نہیں، بس پھر تو رہ گیا، اگلے سال تک تو اسے تھام نہیں سکے گا، اور کسائی تو اسے بہت ہی کم پیسوں میں لے گا۔ اس واسطے مسئلہ رہ جاتا ہے یہاں پر یہ، یوں تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 2 آدمی تجربے کار، ایماندار تجربے کار یوں کہتے کہ ہاں بھائی یہ 2 سال کا ہے تو وہ بھی اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج جب ہم باہر نکلتے ہیں نا، لوگوں میں نکلتے ہیں، تو ان کی حالت دیکھ کے خدا کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے کہ بس اگر اپنے بس میں چلے تو زمین میں گڑ جاوے۔ آج ایمانداری کی بات اور سچائی کی بات کہنے کے واسطے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے پارٹی کا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا میرے سے روزانہ کا واسطہ ہے، بس جو وہ کہہ رہا وہ بھی۔ اس واسطے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم نے خود پالا ہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اگر ہم نے خود نہیں پالا تو بس پھر 2 روپے مہنگا سستا وہی لیو جس نے دانت توڑ رکھے۔ باتیں آپ کے سامنے ساری آ گئی، اگر ان پر آپ کا دل ٹھکے عمل کرنے کو، اور واقعی ویسے نہیں، اللہ کو نہیں بہکا سکتے، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، تو ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل بات ہے یہ بھی یہ بات ہو گئی۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ ہاں دیکھو، ایک آیت شریفہ کی تفسیر سنی تھی ہم نے اور آپ نے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی اور نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہیں کرو گے جو آپ کو پسند ہے۔ لہذا یہ مت پوچھو کہ یہ کن کٹا چل جاوے گا یا نہیں چل جاوے گا، یا دم کٹا چل جاوے گا یا نہیں چل جاوے گا، یہ فلانا چل جاوے گا نہیں چل جاوے گا۔
اللہ نے آپ کو 2 پیسے دیے ہیں تو بڑھیا جانور خریدو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ لیکن مسائل میں جو گنجائش ہے وہ ہم آپ کو بھی بتا دیں گے، تھوڑے سے 1-2 مثال کے طور پر۔ باقی آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ کتابوں میں مسئلے دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے اور وہ کاڑا ہے، ایک آنکھ سے بالکل نہیں دکھتا اس کی قربانی ہونے کی نہیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر ایک جانور کی 1/3 یا 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہونے کی۔ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو ہو جائے گی۔ اب تم کہاں پہ فیتا لیو پھرو گے، کیسے حساب لگاؤ گے؟ ہیں بھائی، بڑھیا یہی رہے گا کہ بھائی جس کی پوری ہے وہی لے لو۔ ہاں، اسی طریقے سے ایک جانور ہے جس کو پیدائشی طور پر بالکل کان نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جس کے اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوں وہ تو ہو جائے گا، لیکن بالکل کان نہیں ہے، وہ کتنا بھی خوبصورت ہے، کتنا بھی موٹا فربا ہے، وہ قربانی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کے کان کاٹ دیے گئے ہیں تو وہاں بھی وہی مسئلہ ہے جو دم میں مسئلہ ہے۔ اگر 1/3 یا 1/3 سے زیادہ کاٹ دیے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم کٹے ہوئے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ فیصلہ کرو کہ بھائی 1/3 کٹ رہے یا اس سے کم کٹ رہے یا زیادہ کٹ رہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ سینگ کا مسئلہ میں بتا دوں آپ کو کہ سینگ عام طور سے ایک تو اندر گدا ہوتا ہے، گدا، اور ایک اس گدے کے اوپر خول ہوتا ہے، بالکل صرف خول۔ اگر وہ خول اتر جاوے جڑ سے تو قربانی ہو جائے گی۔ یہاں 1/3 1/4 آدھا 1/3 کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک جو ہوتی ہے وہ اندر گلی جو ہوتی ہے، گلی وہ نکل جاوے دماغ میں سے تو پھر قربانی نہیں ہوتی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو مثال کے طور پر بتائی پیارے بھائیوں، اور یہ اس لیے بتائی کہ عمر اچھی طرح دیکھو اور عیب سے بچو اور بالکل صاف ستھرا ڈنگر اللہ کے لیے قربان۔ یہ 2 بات۔ اب اس کے بعد ایک بات اور ہے، اور جو کافی قابل توجہ ہے، بہت زیادہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل لگ بھگ سبھی قربانی کا جانور ذبح بھی وہی کرتے ہیں، کھال بھی وہی اتارتے ہیں، بوٹی بھی وہی کرتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں، جن کا ایک پیشہ ہے، اور ان کا مقصد ہوتا ہے صرف پیسہ۔ گٹکا کھا رہے، منہ چل بھی نہیں رہا، ہاتھ چلا دیا۔ چاہے وہ قربانی کا جانور ہو، چاہے کھانے کا جانور ہو، کوئی دوسرا جانور ہو، جب ذبح کرتے وقت چھری چلانے والا بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں کہے گا تو وہ مردار ہے، حرام ہے۔ نہ چلنے کا نہیں کام، جو چھری چلا رہا اس کا ہوگا۔ اگر مان لو برکت کے واسطے آپ کو بھی چھری پکڑا دی اور جوان دوسرے نے وہ بھی چھری پکڑا دی، دونوں چلا رہے تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک نے نہیں پڑھی پھر بھی نہیں کام چلنے کا۔ یہ ہے تو اس سلسلے میں بہتر اسی لیے بتایا گیا ہے کہ خود آدمی اپنا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، پہلے دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی، یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے،
پھر یہ ذبح کرنے کے بعد ایک دعا ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک ابراہیم و خلیلک ابراہیم، من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا پڑھیں۔ نہیں فرض نہیں ہے یہ، فرض تو ہے صرف اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، جو کاٹنے کے وقت کہی جاتی ہے۔ یہ تو میں افضل بتا رہا ہوں، پہلے کی دعا بعد کی دعا، یہ افضل بتا رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں، ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اور تو بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے آداب ہیں، ان سب کا ہمیں پڑھ کے، سن کے، یاد رکھ کے ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ بھی بات پوری ہوگی، اور تفسیر کے بجائے یہی۔ اب اس کے بعد میں ایک بہت ضروری اصول بتاتا ہوں۔ آپ میں ماشاءاللہ تقریباً سبھی، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اس بات کو ضرور سمجھ جائیں گے، اور ایسی بنیادی بات ہے کہ بس سن لو پھر بتائیو کیسی ہے۔ اگر احکام کے ادا کرنے کا علم ہمارے ذہن میں ہو اور اس پر عمل ہم کرتے ہوں، ہماری زندگی میں اس پر عمل ہو، تو دین باقی ہے، دین زندہ ہے۔ اور اگر دین کا علم ہمارے ذہن میں ہی نہیں، ہمارے دماغ ہی میں دین کا علم نہیں، تو دین مردہ۔ یا دین کا علم ہمارے دماغ میں ہے لیکن زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے، تو دین مردہ، دین مٹ گیا۔ امید ہے سبھی کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اس دین کا زندہ رکھنا اور اس دین کا مٹانا وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو پہلے خوب سمجھتے ہیں اور خوب سمجھ کر پھر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا دین زندہ، اور اگر نہیں کرتے تو ہم اپنا دین خود مٹا رہے ہیں۔ دین کو کوئی دوسرا نہیں مٹا سکے گا، یاد رکھنا۔ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کبھی، اور تفسیر میں بھی جلدی آ جائے گا۔ وہ دین کو اور مسلمانوں کو کوئی دوسرا نہیں مٹا سکے گا، اللہ نے وعدہ ہے قرآن پاک میں۔ دین کو جب مٹائے گا مسلمان مٹاوے گا، اور خود مسلمان مٹے گا تو خود مٹے گا۔ بھائیوں، وقت ہے، 5-7 دن بیچ میں ہے، 5-4 دن، اس لیے میں نے آپ کو یہ ضروری باتیں بتائی ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، دعوت و تبلیغ کا ہمیشہ سے یہ طریق ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان آیا تو اب امت کو رمضان کے متعلق بات بتاؤ، روزے سے متعلق، روزہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، کس طرح رکھا جائے گا، کس طرح افطار کیا جائے گا، کس طرح دن میں رکھا جائے گا، نہیں رکھ سکے تو کیا کرنا پڑے گا، رکھ کے توڑ دیا تو کیا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ علم، اور رمضان کے دنوں میں یہ امت تک پہنچانا ہے، یہی تک۔ اب آتا ہے عید کا دن، چونکہ اصل میں صدقہ فطر عید کے دن ہی ادا کیا جاتا ہے، اور عید سے پہلے رمضان میں ادا کر سکتے ہیں، تو عید کے صدقہ فطر کے مسئلے ان کو بتائے جانا، بہرحال رمضان میں وہ بتائے جانا، یہ چیزیں ہیں۔ اب آگے بقرعید، تو بقرعید کے متعلق، قربانی کے متعلق مسئلے امت کو بتائے جاوے، امت تک پہنچائے جاوے۔ اس میں جو کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ بتائی جاوے تاکہ وہ دور ہو جانا، اس کے جو ثواب ہے، فضیلت ہے، وہ بتائی جاوے تاکہ رغبت اور شوق پیدا ہو۔ دیکھو یہ طریقہ ہے، اور اسی کے تحت اپنا فرض سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ باتیں میں نے پہنچائی ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اور اس امید کے ساتھ آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں جو باتیں آپ بھی دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔